السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں بسم اللہ کی فضیلت پر بات کروں گی۔ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا کھانا ہو، وضو کرنا ہو، گاڑی میں بیٹھنا ہو، کوئی بھی کام ہو، ہم اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ با کا معنی ہے 7، اسم کا معنی ہے کسی چیز کا نام۔ اردو میں بھی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے نام۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ خاص نام ہے ہمارے رب تبارک و تعالی کا، وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی مطیع و فرما بردار ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الرحمن، الرحیم دونوں سے مراد رحمت ہے۔ الرحمن میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ رحمان کے معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی اور مہربانی والا ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے، اور دوسروں پر نرمی اور آسانی کرنے والے کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو سختی والے کو عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ الرحیم، رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بار بار معاف فرماتا ہے۔ اس سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ خاص طور پر رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے ساتھ خاص طور پر رحم فرمائے گا۔ کئی احادیث میں اور قرآن کی آیات میں بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ وائی ڈو وی سے دیٹ، وائی ڈو وی سے بسم اللہ ود دا نیم آف اللہ؟ ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کرنے لگی ہوں۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی سنسیئرٹی شو کرتے ہیں، اپنا اخلاص شو کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو شو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہن یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ آئی ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ میں جو کام شروع کرنے لگی ہوں، آئی ایم ڈوئنگ اٹ ود یو ان مائنڈ۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا اخلاص شو کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو گویا ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتی جب تک تیری سپورٹ نہیں ہوگی، جب تک تیری مدد نہیں ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بلیسنگز مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما لے، کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور اس میں صرف ریلیجس کام نہیں، نان ریلیجس کام بھی، ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے اس کام سے راضی ہو جا۔ اور اس طرح یہ بھی ہوتا ہے، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کا کام کرنے لگیں، when we are about to make a sin, we don't say بسم اللہ، because we know that Allah subhanahu wa ta'ala will not accept that deed۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ برا کام جو ہمارے کرنے کی ہمارا سوچتے ہیں، ہم اس کام کو نہیں کرتے، ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح بسم اللہ کہنے سے ہم برے کاموں سے بھی رک جاتے ہیں۔ بسم اللہ کے جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں بہت اہمیت آئی ہے، اور کئی آیات میں بسم اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جیسے پہلی ریولیشن جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں جانے کا حکم ہوا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، سورہ ہود آیا 41۔ پھر سورہ نمل آیا 30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب کوئن شیبہ کو خط لکھتے ہیں تو اس وقت بھی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں بھی ہے، آیت نمبر 30۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے خطبہ دیں، چاہے لیکچرز دیں، چاہے کھانا کھائیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر ہو وہ جڑ کٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ رحمت ہوتی ہے، نہ وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو اور اپنے دانے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے اور آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی تو کفایت کیا گیا۔ کفایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جو کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ اسی طرح بسم اللہ، ناگہانی آفت پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ اکیلے 11 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرق کی تلوار لگی جس سے حضرت طلحہ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے، حتیٰ کہ لوگ بھی دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی سواری پر بیٹھے تھے اور ان کا نام اسامہ بن عمیر بتایا جاتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹنی ذرا سی پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بزرگ جب کوئی بچے کو چوٹ لگتی تھی یا کوئی بچہ گرتا تھا تو فوراً ان کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ بسم اللہ۔ ہمیشہ وہ کہتے تھے بسم اللہ۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ان تعلیمات کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کے ابھی جیسے میں نے کہا حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں ٹھکانہ مل گیا۔ جب آدمی کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور تمہیں کھانا بھی مل گیا۔ اور اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو ہم جنات کے، شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے، روشنی بجھانے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دو اور گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کا برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکا نہ ملے تو کوئی چیز آڑی رکھ دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کتنے قرآن کی آیات اور احادیث سے پتہ چلا کہ بسم اللہ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم خود شعوری طور پر اس کی کوشش کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔